بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے کہ جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ محترم ناظرین، میم ٹی وی کی وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان شاہ رخ فیروز قادری حاضر خدمت ہے۔ سال ہے 1442 ہجری، جبکہ آج رمضان المبارک کی 10ویں سحری کی جا رہی ہے۔ ناظرین محترم، 10 رمضان المبارک کے دن کو نسبت ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت و کردار کے حوالے سے آج کی اس نشست میں گفتگو کی جائے گی۔ آج حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم اشرفی دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت ڈائریکٹر ہیں الطیبہ آن لائن قرآن اکیڈمی کے، ممتاز عالم دین ہیں، اور آج کی اس نشست میں آپ گفتگو فرمائیں گے۔ آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ حضور، آج حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت و کردار کے حوالے سے گفتگو کی جائے گی، تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت یہ ارشاد فرمائیے کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں۔ اس تناظر میں کہ ایک زوجہ اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہے، ہم سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے ماشاءاللہ بہت بہترین سوال کیا کہ جیسا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات والا صفات ہے کہ آپ ام المؤمنین بھی ہیں، ازواج مطہرات میں سب سے پہلی بھی ہیں، اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے والی بھی ہیں، اور مسلمانوں کے لیے ایک بہترین محسنہ بھی ہیں۔ آپ کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آنے کا شرف اللہ تعالیٰ نے بخشا، اور جن کی شان میں یعنی ازواج مطہرات کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں آپ بھی شامل ہوتی ہیں۔ وہ آیت یہ ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اے نبی کے گھر والو، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ یعنی آیت تطہیر ازواج مطہرات کے اہل بیت اطہار کی شان میں نازل ہو رہی ہے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ اہل بیت میں ایک بہترین فرد کی حیثیت سے جو ہے وہ جلوہ گر ہیں۔ اگر ہم آپ کی شخصیت کا مطالعہ کریں تو آپ نے چاہے جان ہو، مال ہو، سب کچھ ہو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عقیدت، آپ سے محبت، اور آپ سے جو آپ کا والہانہ انداز تھا، اس میں آپ نے سب کچھ قربان کیا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو دین اسلام کے لیے جب قربانیاں دینے کا وقت آتا ہے تو آپ نے اپنا مال بھی سرکار علیہ السلام پر وقف کیا، دین کے لیے وقف کیا، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جان قربان کرنے کا وقت آ رہا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ 3 سال تک اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ نے صرف درخت کے پتوں پر گزارا کیا ہے۔ کہ جب لوگ بائیکاٹ کر رہے ہیں کہ نہ بنو ہاشم سے ہم ایسے تعلقات رکھیں گے، نہ اس طرح ہم ان کے ساتھ معاملات کریں گے، نہ خرید و فروخت کریں گے، نہ ان کو رشتے دیں گے، تو اس وقت بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ جلوہ گر تھیں، حضور کی غم گساری کرتی تھی، آپ کی حوصلہ افزائی کرتی تھی، آپ کی ہمت کو جو ہے وہ مزید بڑھانے کا کام کیا کرتی تھیں۔ تو اگر ہم آپ کی شخصیت کے اوپر بنظر عمیق اور گہرائی کے ساتھ تفکر کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سرکار ہی سب کچھ ہے، یعنی اگر رب تک پہنچنا ہے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہی واحد ذات ہے کہ جو اللہ تک پہنچا سکتے ہیں۔ جیسا انہوں نے فرمایا ویسا کر دینا ہے۔ جب دین اسلام کا پیغام آیا، آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، سب سے پہلے تصدیق کس نے کی؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور ایک جماعت اس پر متفق ہے، ائمہ اس پر متفق ہیں کہ سب سے پہلے اسلام آپ نے قبول کیا۔ اور یہ وہ دور تھا کہ جو اسلام کا نام لے اس کا نام جو ہے مٹانے کے لیے لوگ اس کے سامنے آ جایا کرتے تھے، تلوار جو ہے وہ سامنے کر دیا کرتے تھے کہ تم دین اسلام کا نام لیتے ہو۔ اس وقت بھی وہ حضور کے ساتھ کھڑی رہی، اور وہ خاتون کہ جن کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں تھی،
ثروت کی، جاہ و جلال کی، عظمت کی کمی نہیں تھی، ماشاءاللہ، پھر بھی دنیاوی آسائشوں کو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجیت میں آنے کے لیے، یہ مقام پانے کے لیے آپ نے سب ترک کر دیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے وہ مرتبہ دیا کہ آپ کو سلام بھجوایا۔ جبریل امی حاضر ہوتے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، خدیجۃ الکبریٰ برتن لے کر آ رہی ہیں، آپ انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اور میرا سلام پہنچا دیجیے، میرا سلام کہہ دیں۔ اللہ اکبر، جن کو جبریل امی سلام کہہ رہے ہوں، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جن پر سلامتی بھیج رہا ہو، ان کا مقام اور ان کا مرتبہ کیا ہوگا؟ یہ کس وجہ سے ہوا؟ کہ انہوں نے حضور کا ساتھ دیا ہر موقع پر۔ یہ نہیں کہ حضور کو کہنا پڑے آپ غار حرا جا رہے ہیں تو وہاں پر بھی حضور کا ساتھ دے رہی ہیں، حضور خلوت کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کے لیے بالکل تنہائی اختیار کر رہے ہیں، تب بھی حضور کا ساتھ دے رہی ہیں۔ ایسی زوجہ محترمہ کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ہر لحاظ سے تسکین پہنچائی اور اپنی تکالیف کو جو ہے وہ برداشت کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ناظرین محترم، گفتگو کا آغاز ہوا ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ سے۔ ہم نے جانا کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا کیا مقام ہے، اور یہ جو مقام ہے امہات المومنین کا، تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، اور واقعی ان کی شان کے کیا کہنے۔ اور پھر مزید میں جو ہے علامہ صاحب کی طرف ہی جاتا ہوں کہ حضرت صاحب اعلان نبوت کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا 10 سال تک حیات رہیں، تو کس طرح آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا مشکلات و مصائب میں، اور کس طرح سے جان ثاری کا مظاہرہ فرمایا؟ جی بالکل، جو 10 سال کا یہ عرصہ تھا، یہ انتہائی کرب اور اذیت والا عرصہ تھا، یعنی ایک ایک پل کفار کا ظلم، ان کا ستم، ان کی بربریت، ان کا جبر، یہ ساری چیزیں مسلمان برداشت کرتے ہوئے گزر رہے تھے۔ اور سب سے زیادہ ظلم کس پر ہوا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ جو اسلام کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اہل بیت، ان کے گھر والے، تو جن میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ تھی، تو اندازہ لگائیے وہ کس قدر ایک خوف کا ماحول ہوگا کہ جو سرکار کے ساتھ آئے، پوری دنیا، پورا عرب، پورے قریش وہ اس کے مخالف ہو جائیں۔ یہ سارے لوگوں کی انہوں نے مخالفت کو قبول کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نبھایا۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی نازل ہوتی ہے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر تشریف لاتے ہیں، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی جو ہے وہ ہمت بنداتی ہیں، وہ ان کا ساتھ دیتی ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ جو فرماتی ہیں ایسے پیارے کلمات انہوں نے بتائے کہ جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو جن سے تسکین حاصل ہوئی۔ قریش نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انتہائی تکالیف، اذیتیں اور مصائب و آلام کا شکار کیا، لیکن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کھڑی رہی کہ میں اپنے شوہر کا، اس رفیع الدرجات بزرگ شوہر کا میں ہمیشہ ساتھ دوں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر ایک ایک چیز، ایک ایک تکلیف خود برداشت کرتی۔ یہ وہ موقع جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جب سب بائیکاٹ کر رہے ہیں تب آپ ساتھ ہیں، جب کفار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے تھے، آپ کو قتل کرنے کے لیے منصوبے بنا رہے تھے، اس وقت بھی وہ ساتھ کھڑی رہی کہ میں نے اپنے شوہر کا ساتھ نبھانا ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا ایک تقاضا تھا جو آپ نے بدرجہ اتم پورا کیا۔ تو ایسے ہی آپ کو کوئی مقام حاصل نہیں ہوا، جب آپ نے سب کچھ لٹا دیا، ایک ایک چیز قربان کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ بشارت عطا فرمائی کہ جبریل امی علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ہوئے اور سرکار سے فرمایا کہ خدیجۃ الکبریٰ کو بشارت دیجیے ایک ایسے گھر کی کہ جو موتی کا بنا ہوا ہے، جہاں نہ کوئی مشقت ہوگی۔ اللہ اکبر، موتی کا ایسا پیارا گھر، اور جو سرکار کی بہترین اور سب سے اولین زوجہ ہیں، اندازہ لگائیے کہ ان کو کیا پیارا گھر اور کتنا پیارا محل جنت میں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا شان ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اعلان نبوت فرماتے ہیں، اور پھر جب تک حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ حیات رہیں، آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی کارہائے زندگی میں جو ہے معاونت کی اور حضور علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ ناظرین محترم، گفتگو جاری ہے حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں، اور اسی گفتگو کو ایک وقفے کے بعد بھی جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین کرام، آج 10 رمضان المبارک ہے اور گفتگو ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ پر۔ امہات المومنین میں آپ کا ایک اپنا ہی مقام ہے،
اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی معاونت میں، حضور علیہ السلام کا ساتھ دینے میں جو آپ کا کردار ہے اسے تاریخ اسلام سے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ تو گفتگو جاری ہے، ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین علامہ محمد ابراہیم اشرفی صاحب موجود ہیں۔ آئیے اگلی بات کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے مابین کیا محبت کا رشتہ تھا، اور محبت کس طرح کے آپ کے معاملات تھے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی پیاری زوجہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے درمیان ایسا پیارا رشتہ تھا، ایسی محبت اور سیدہ کی آپ سے عقیدت اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آپ کے ساتھ برتاؤ، آپ کے ساتھ سلوک، آپ کے ساتھ پیار کا اظہار یہ انتہائی بہترین تھا۔ حضور علیہ السلام کی آپ اولین زوجہ ہیں، آپ حضور پر سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی ہیں۔ یعنی ایک طرح سے ہم معاشرے میں دیکھیں تو عموماً ازواج جو ہیں وہ اپنے شوہروں کو مانتی نہیں ہیں، لیکن وہ ایک عظیم کردار خاتون تھی، اور ان کے شوہر جو ہیں وہ رفیع الدرجات اور بلند مرتبت شوہر تھے۔ انہوں نے ہر وقت ان کا ساتھ دیا اور حضور کے ساتھ والہانہ عقیدت، محبت اور وفاداری کا آپ نے اظہار فرمایا۔ تو ہم جیسا کہ بیان کر چکے ہیں کہ چاہے غار حرا ہو یا شعب ابی طالب کا معاملہ ہو یا پھر کوئی بھی معاملہ ہو، آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ آپ کے ہی شانہ بشانہ کھڑی رہیں، اور حضور کی ہمت، آپ کی حوصلہ آپ کا وہ بلند کرتی رہی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جہاں حضور سے محبت کی تو حضور بھی آپ سے والہانہ اور ایک یعنی یوں کہیے کہ عظیم طریقے سے محبت فرماتے تھے۔ آپ کا کثرت سے ذکر کرتے، آپ کا خیال رکھتے، اور آپ کے وصال کے بعد بھی یعنی جب گھر سے باہر جاتے تب بھی سیدہ کا ذکر کر رہے ہوتے، یعنی سیدہ کا ذکر کرتے پھر گھر سے باہر جاتے۔ تو ازواج مطہرات نے اس پر رشک کا اظہار بھی کیا ہے۔ تو ایسی محبت جب زوجین کے مابین ہو تو ایک گھر وہ پرسکون، اور وہاں پر جو رہنے والے ہوتے ہیں وہ تسکین کے عالم میں رہتے ہیں، پھر وہ کام بہت آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ جہاں معاشرے میں دیکھیں کہ حضور کے جانی دشمن آپ کے خلاف کبھی تلوار اٹھا رہے ہیں، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ زمین پر وہ لٹا رہے ہیں، اور حضور کو معاذ اللہ گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں، وہاں پر بھی سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کے ساتھ کھڑی ہیں، یعنی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سرکار کے لیے کھڑی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ سرکار ان کی قبر انور میں خود اترے، وہ قبر کہ جو پہلے ہی روشن تھی، پہلے ہی منور تھی۔ حضور نے جہاں دنیا میں ان سے اظہار محبت فرمایا ہی تھا، ان کے وصال جب ہوا تو ان کی قبر انور کو ایسے معطر کیا، ایسے منور کیا، ایسے مزید روشن کر دیا کہ خود اس میں جلوہ گر ہو گئے، خود اس میں اترے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ حضور نے کبھی ساتھ نہیں چھوڑا، وصال سے پہلے، وصال کے بعد۔ سیدہ نے بھی ایسا کیا کہ کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ، چاہے کتنی ہی تکالیف ہوں، کتنے ہی چیلنجز کا سامنا ہو، لیکن وہ کھڑی رہی۔ اور یہ معاملات کیا تھے، کیوں وہ اس چیز کے خلاف ہو رہے تھے؟ تو وجہ آپ جانتے ہی ہیں کہ جب سرکار نے اعلان نبوت فرمایا تو ان کے باطل خداؤں کا بالکل رد ہو رہا تھا، ان کے باطل خداؤں کو غلط قرار دے دیا، ان کے باطل خداؤں کو جو انہوں نے غلط قرار دیا تو مشرکین سے یہ کبھی بھی برداشت نہیں ہو سکتا تھا۔ تو انہوں نے جب آواز اٹھائی اور حضور علیہ السلام کا فصیح و بلیغ کلام جاری و ساری ہوا تو کفار کے جو اپنے بچے تھے وہ مسلمان ہونے لگے۔ تو اس لیے وہ جانی دشمن اور بھی زیادہ ہو گئے کہ ہمارے اپنے لوگ جا رہے ہیں، ہمارے اپنے اہل خاندان جا رہے ہیں، تو وہ جانی دشمن ہوئے اور آپ کے خلاف تلوار نکال کر آ گئے، آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کی۔ کبھی آپ کے اوپر پتھر برسا رہے ہیں، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذہنی طور پر اذیت میں مبتلا کر رہے ہیں، کبھی معاشی طور پر آپ کو وہ غیر مستحکم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن سیدہ وہ ان کے ساتھ کھڑی ہیں اور یہ ساتھ دے رہی ہیں۔ یہ ان کی محبت، اور ادھر سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی بے مثال محبت کہ جس کی تاریخ اسلام میں ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ناظرین محترم، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مابین جو محبت تھی، علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اس کی تاریخ اسلام میں ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی، اور سب سے پہلے دین اسلام کو قبول کرنے والی خواتین میں سب سے پہلے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسلام قبول فرمایا۔ تو یہ امتیازی خصوصیت ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کہ مسلمانوں میں
جو خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اسلام قبول فرمایا. اور یہ کس دور میں اسلام جی قبول حضرت. کیا کہ جب تکذیب سب لوگ کر رہے ہیں، چاروں اللہ طرف سے تکذیب اور جھٹلایا جا رہا ہے، وہ اسلام قبول کر رہی ہیں. اللہ جب چاروں طرف سے معاشی بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، وہ حضور علیہ السلام پر اپنا مال خرچ کر رہی ہیں. مال خرچ کر. جب ہر شخص حضور کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دینے کی وجہ سے معاذ اللہ جھوٹا ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ حضور کو صادق اور امین کہہ رہی ہیں. اللہ ہر لحاظ سے حضور کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا ہوا ہے. جی جی بالکل. یعنی کہ جب سامنے جو ہے کفر و شرک کی آندھی چل رہی ہے اور ایسے وقت میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑی ہیں اور بالکل، دین اسلام کی بنیادوں کو مضبوط فرما رہی ہیں. اور اسلام کی شمع کو روشن انہوں نے ایسا کیا کہ ہر طرف جو ہے وہ کفر کی تاریکی مٹتی ہوئی نظر آئی. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو علامہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ پہلی وحی کے نزول کے وقت جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے اپنے گھر تشریف لائے تو اس وقت حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا کیا کردار تھا؟ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو قرآن مجید فرقان حمید کا نزول، وہ قرآن کہ جس کے لیے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یعنی اگر قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو یہ قرآن اس کا جو رعب ہے، اس کا جو دبدبہ ہے، تو پہاڑ خشیت الہی سے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. قرآن کی آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. تو وہ قرآن جب سینہ منور پر، سینہ نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہو رہا ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ رعب اور دبدبے کی کیفیت وہ یقینی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر جب وحی نازل ہوئی اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ ابتدائی 5 آیات نازل ہوئیں. خلق الانسان من علق، اور یہاں سے علم الانسان ما لم یعلم تک 5 آیات. جی. تو ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ آپ کے اوپر ایک رعب، ایک دبدبہ اور ایک مغلوبیت والی کیفیت تھی. حضور گھر تشریف لائے، سیدہ کو یہ ماجرا تھا وہ سارا بیان کیا کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے. جی. وہ سمجھ گئی کہ کچھ نبوت والا معاملہ ہے. اچھا. ہاں. اور حضور پر جب ایسی کیفیت تھی تو آپ نے فرمایا زملونی، مجھے چادر اوڑھاؤ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چادر اوڑھائی اور حضور کی کیفیات کو کنٹرول، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیات تھی ان کے ساتھ انہوں نے ایسا کیا کہ سرکار علیہ السلام کی دلجوئی فرمائی. اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو بے آبرو نہیں کرے گا، کبھی بے آبرو نہیں کرے گا. اور ایسے جملے ارشاد فرمائے کہ آپ تو جو قرابت دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، جو تنگ دست ہیں، مفلس ہیں، آپ اپنے نیک مال میں سے، نیک کمائی میں سے ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں. جی جی. ایسے ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف بیان کیے اور کہتی ہیں کہ جس کے اندر یہ اوصاف ہوں اللہ تعالیٰ اسے بے آبرو نہیں کرتا ہے. اس کی جو حفاظت ہے وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. آپ کے اس فرامین سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسکین ملی کہ اس کی آبرو کی حفاظت، آبرو کا نگہبان اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوتا ہے. اور ہم نے دیکھا کہ حضور کے یہ اوصاف کہ آپ مہمان نوازی کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے. اور آپ نے یہ بھی کہا سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے کہ جنہیں اللہ کی راہ میں ستایا جائے، مصیبت کا جو شکار ہوں اللہ کی راہ میں، تو آپ ان کی دستگیری فرماتے ہیں، آپ ان کی مدد فرماتے ہیں. اگر آپ ان الفاظ پر ذرا غور کریں تو یہاں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو ہے ہمیں فراست، ان کا فہم یہ اعلیٰ طریقے پر نظر آتا ہے کہ کیسے حضور علیہ السلام کی شخصیت کو وہ دیکھتی بھی تھی، پرکھتی بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا بہترین بنایا ہے، اور پھر حضور کی دلجوئی میں ایسی باتیں وہ بیان کر رہی ہیں. اور یہ باتیں کیا ہیں؟ یہ ایسا آئینہ حق نما ہے کہ جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق جمیلہ کا جو ہے وہ ہمیں عکس بالکل بدرجہ کمال نظر آتا ہے. ماشاءاللہ. گفتگو جاری ہے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے. علامہ صاحب ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے پیغام خداوندی لے کر اپنے گھر تشریف لائے تو نور نبوت، قرآن مجید کے نور کی وجہ سے، کہ جیسا کہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید کو اگر کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو اس کیفیت میں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کس طرح سے ساتھ دیا اور کیسے کیسے اوصاف حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیان فرمائے. وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ اسی موضوع پر گفتگو ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन किराम, वीम टीवी की वक्त सहर ट्रांसमिशन जारी है और आज गुफ्तगू हो रही है हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की सीरत मुबारका पर कि जब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पहली वही के बाद गारे हिरा से अपने घर तशरीफ़ लाते हैं तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिजाज पुरसी फरमाते हुए हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो औसाफ बयान फरमाती हैं कि आप तो अपने कराबतदारों से सिला रहमी फरमाते हैं और आप तो यतीमों के सर पर दस्ते शफ़क़त फेरने वाले हैं और आप मेहमान नवाजी फरमाने वाले हैं, आप जो है गमज़दों की मदद करने वाले हैं। तो मजीद ये फरमाती हैं कि जो साहब कमजोर और नातवा हैं उनका आप बोझ उठाने वाले हैं। यानी सरकार जो है वो दूसरों का बोझ उठाने वाले हैं, दूसरों की गमगुसारी करने वाले हैं, दूसरों की मदद फरमाने वाले हैं, मेहमानों की मेहमान नवाजी करने वाले हैं। यानी ऐसी करीम ज़ात जब उनके लिए ये औसाफ बयान किए तो उनका दिल जो है वो इंतहाई तस्कीन के आलम में आ गया है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये जो औसाफ हैं ये बयान फरमाने वाली भी वो हैं कि जिन्होंने इन औसाफ का बाकायदा बनफ्स नफीस खुद मुशाहिदा फरमाया। जी हाँ, और ये वो हस्ती हैं कि जो घर में भी साथ हैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, सही है ना। जब घर में साथ होने वाली हस्ती है तो हम देखते हैं कि माशरे में बहुत सारे ऐसे अशखास के घर में साथ होने वाली उनकी ज़ौजा के जो उनके औसाफ बयान नहीं करती और वो ये कहते हैं कि भाई हमारी जो ज़ौजा हैं वो हमें मानती नहीं है, और ये अक्सर लोगों की शिकायत होती है इल्ला माशाअल्लाह। तो ऐसा मामला कि जब घर में रहने वाले लोग वो कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, और ये बिला तशबीह बिला तमसील में बयान कर रहा हूँ कि हमारे माशरे में बात पाई जाती है, लेकिन जिनके घर वाले उनकी तारीफ बयान करें, जिनके घर वाले उनकी तौसीफ बयान करें और दिल से बयान करें, तो आप जान लीजिए कि वही लोग अहले हक होते हैं, उनके अंदर वाकई ऐसी सिफात बदरजा अदम पाई जाती हैं। तो सैयदा खदीजतुल कुबरा जो हैं वो सरकार की ये सिफात न सिर्फ बाहर मुलाजा करती थी बल्कि यही सिफात उन्होंने घर में भी देखी थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हज़रत साहब, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की 12 अज़वाज मुताहरात हैं, तो इन अज़वाज मुताहरात के माबैन उम्महातुल मोमिनीन के माबैन सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकाम व मर्तबे को आप किस अंदाज में देखते हैं? हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ताजदार कायनात भी हैं, फ़ख्र मौजूदात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी हैं। आप अलैहिस्सलाम की अज़वाज के बारे में 9 की तादाद भी आई है और 11 की तादाद भी आई है। अच्छा, हाँ, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ क्या क्या मामलात फरमाए, कैसा बेहतरीन हुजूर का सलूक था, और सैयदा खदीजा का कैसा मामला था। और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा वो हस्ती हैं कि जिनको दीगर अज़वाज मुताहरात पर एक ख़ास जो है वो हमें फजीलत नज़र आती है कि जब तक वो आपके अक़्द में रही, तो जब तक वो अक़्द निकाह में थी, सरकार ने किसी और से निकाह ना फरमाया। यानी 25 साल का ये अरसा था, सरकार और वो साथ साथ हैं। ये रफ़ाक़त कैसी बेहतरीन थी कि जो दीन के लिए थी, जो अल्लाह के लिए थी, उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए थी, तो उनको ये फजीलत हासिल हुई। फिर हुजूर की जो अक्सर औलाद है वो सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हुई। सही। और हम देखते हैं कि जब सरकार तस्किरा फरमा रहे हैं तो कसरत के साथ उनका जिक्र कर रहे हैं, यहाँ तक कि सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस बारे में हुजूर से दरियाफ्त किया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इस बारे में कुछ बात की। तो सरकार ने फरमाया कि खदीजतुल कुबरा की जैसी या उनकी मुकाबिल या उनके इवज़ में, उनके बदले में अल्लाह ताला ने कोई ज़ौजा मुझे ऐसी अता नहीं फरमाई। इस तरह के अल्फाज हमें मिलते हैं। यानी तमाम अज़वाज जो हैं उनकी शान आला है, वो अजमत के मकाम पर हैं, लेकिन सैयदा खदीजा का मकाम ही अलग है, उनकी बात ही अलग है। हुजूर फरमाते हैं उन्होंने उस वक्त मेरी तस्दीक की जब लोगों ने मुझे झुटलाया, उन्होंने उस वक्त ईमान लाई जब लोगों ने कुफ्र किया, उन्होंने उस वक्त माल से मेरी दिलजोई की कि जब लोगों ने मुझे महरूम किया। अल्लाह ताला ने उनके जरिए मुझे औलाद अता फरमाई, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये उनका मकाम है, ये उनका मर्तबा है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि हुजूर खुद उनकी कब्र को मुनव्वर फरमा रहे हैं, मुअत्तर फरमा रहे हैं। अपनी जलवागरी की बरकत से हुजूर उनका मकाम जो है वो आला से आला तरीन मकाम कर रहे हैं। और जिनको बशारत जो है वो जन्नत की मिल रही हो, जिनको सलाम जो है वो जिब्रील अमी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कर रहे हो, जिनकी हयात में सरकार कोई और निकाह ना फरमा रहे हो, और जिनसे मोहब्बत और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का प्यार और जो साथ है वो एक बेहतरीन मिसाली हैसियत रखता हो, तो फिर उनके मकाम का, उनकी अजमत का आलम क्या होगा। यहाँ पर एक बात मैं मजीद ऐड करता चलूँ
کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں، آپ کی جہاں پر اور خصوصیات ہیں، وہاں پر ہم ایک یہ چیز بھی دیکھیں کہ وہ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ ماجدہ بھی ہیں۔ بالکل یہاں سے بھی آپ کی عظمت بیان ہوتی ہے کہ جب اولاد کی یہ شان ہے تو پھر ماں کی کیا شان ہوگی۔ جی بالکل، اور واقعی یہ جو ہے ماں کا ہی وصف ہوتا ہے کہ وہ اولاد کی تربیت کیسی کرتی ہے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی تو کیا شان ہے، جن کے لیے سرکار فرمائیں کہ انما فاطمۃ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو چیز انہیں اذیت دے مجھے اذیت دیتی ہے۔ جی تو جب صاحبزادی کی یہ شان ہے تو ان کی والدہ کا کیا مقام ہوگا۔ جی ماشاءاللہ۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ پر جب گفتگو ہوتی ہے تو یہ بھی ایک عنوان ہے کہ سرکار علیہ السلام آپ کی وصال کے بعد آپ کا تذکرہ بڑے خوب انداز میں فرماتے تھے، اس پر علماء کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ جی ہاں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور کثرت سے ذکر کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا، حضور جب گھر سے باہر تشریف لے جاتے تو اس سے پہلے سیدہ کا ذکر کر رہے ہوتے تھے۔ تو سیدہ عائشہ نے اسی بارے میں تو سوال کیا تھا، تو حضور نے بہترین جواب عطا فرمایا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے وصال کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہم نے دیکھا کہ نکاح جو فرمائے، جتنے بھی نکاح ہیں وہ ان کے وصال کے بعد فرمائے، لیکن سیدہ خدیجہ سے جو محبت تھی اس میں کوئی کمی نہیں آئی، ان کو کبھی فراموش نہیں کیا، ان کو ہر موقع پر یاد رکھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ایسا معاملہ آتا ہے جیسے بکری ذبح ہوئی تو سیدہ کی جو دوست اور سہیلیاں ہوتی تھیں ان کی طرف سرکاری تحائف بھیجا کرتے تھے۔ یعنی ایک کیسا رشتہ ہے کہ جو ان کے وصال کے بعد بھی جو چیز انہیں پسند تھی سرکار وہ کام کر رہے ہیں، کہ سیدہ کو پسند تھا کہ ان کے دوستوں کی، ان کی جو سہیلیاں ہیں ان کی دلجوئی کی جائے، تو سرکار ان کو تحائف جو ہے وہ بھیج رہے ہیں، اور ڈھونڈا کرتے تھے، ڈھونڈ کر جو ہے وہ تحائف بھیجتے تھے۔ کثرت سے ذکر ہو رہا ہے، اور جو ان کی شان میں حدیث بیان ہوئی ہے ان کے لیے جنت میں گھر عطا کیے جانے کے بارے میں، کہ جو موتی کا ان کو محل عطا کیا جائے گا، موتی کا گھر عطا کیا جائے گا کہ جس میں کوئی مشقت نہ ہوگی۔ حضور اس حدیث کو بھی بیان کیا کرتے تھے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ان کی ایک شان بیان ہوئی ہے اس کو بار بار بیان کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں ظاہر کرتا ہے کہ حضور کس قدر محبت کرتے تھے، اور وصال کے بعد بھی کیسا معاملہ تھا کہ کہا جاتا ہے نا کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اکثر اس کا ذکر کرتا ہے۔ تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے حضور کی محبت کیسی تھی کہ اکثر حضور تذکرہ ان کا فرما رہے ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو محترم ناظرین، ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت مبارکہ پر گفتگو ہوئی، اور ہم نے جانا کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہر موقع پر ہر معاملے میں ساتھ دیتی رہیں۔ اتنے مال و دولت کے باوجود آپ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب معاشی بائیکاٹ کیا گیا ان دنوں میں بھی 3 سال تک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے آپ رہیں، اور زندگی کے آخری وقت تک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نبھایا۔ حضرت صاحب، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک جو ہے وہ میری امت کا مہینہ ہے، اور آج جو ہے رمضان المبارک کا 10واں روزہ ہے، اور اختتام کی طرف ہم جائیں گے تو مختصر پیغام رمضان المبارک کے حوالے سے اگر آپ ہمارے ویورز کو دیں تو۔ رمضان المبارک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا گیا، اور جو مہینہ رب کا ہو اس میں کیا کیا نعمتیں ہوں گی، اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، برکتیں برس رہی ہیں، مغفرت کے پروانے جاری ہو رہے ہیں۔ تو اس ماہ مقدسہ کو ایک بہترین طریقے سے، عظیم الشان طریقے سے اپنے ٹائم ٹیبل اور اسکیجول بنا کر پھر گزارنا چاہیے۔ اور جیسا کہ آج ہمارا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے پروگرام ہے، تو اس میں ہمارے جتنے بھی ویورز ہیں میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ کی شخصیت کا، آپ کی سیرت کا، آپ کی تعلیمات کا، آپ کے افکار کا، آپ کے اطوار کا، آپ کے کردار کا بنظر عمیق جو ہے وہ مطالعہ کریں، تاکہ پتہ چلے کہ ان کی شخصیت کس قدر اعلیٰ مقام پر تھی، اور جس طرح انہوں نے پردے کا اہتمام فرمایا، جس طرح انہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی، تو وہ جذبہ آج اس امت میں بھی بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ ہماری اسلامی جو مائیں ہیں، ہماری جو بہنیں ہیں، ان کو خاص طور پر اس سیرت کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آپ یقین جانیے کہ اگر ہم سیدہ کی شخصیت کا مطالعہ کریں خاص طور پر رمضان میں، تو اس کی برکتیں ہی الگ ہے، ہماری شخصیت سنور جائے گی، کردار سنور جائے گا، ہمارے افعال اور کردار سب سنور جائیں گے ماشاءاللہ۔ تو ناظرین محترم، حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی شخصیت کے مطالعے کی ضرورت ہے، اور خصوصی طور پہ علامہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ خواتین کو چاہیے کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے سیرت و کردار کا مطالعہ کریں۔
ہماری آج کی نشست یہیں اختتام پذیر ہوتی ہے، اور میں بہت مشکور ہوں ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا محمد ابراہیم اشرفی دامت برکاتہم العالیہ کا۔ میم ٹی وی کے تمام پروگرامز میم ٹی وی کی ویب سائٹ meemtv.org پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ اپنے میزبان شاہ رخ فیروز قادری کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔